الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار بيت الله ولم زارني فقد جفاني وقال عليه الصلاة والسلام من زارني في قبري فقد زارني في حياتي ومن زارني في حياتي وجبت له شفاعتي وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیوں بزرگوں پردہ نشیں محترم خواتین دینی ماں بہنوں محترم معزز معقر حضرات حجاج اکرام اس وقت ہم لوگ جس عظیم اور قابل قدر سفر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ سعادت اللہ جس کو نصیب کرتے ہیں اسی کو اللہ تعالی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بندہ توفیق پر شکر گزار ہوتا ہے مزید توفیقوں سے نوازا جاتا ہے۔ توفیق پر توفیق اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ شاکر ہوتا ہے اور توفیق پر صابر ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہم لوگ بہت بڑی توفیق سے نوازے گئے۔ بعض خاندانوں میں پہلی بار جا رہے ہیں، بعض اپنے علاقے سے پہلی بار جا رہے ہیں، بعض اپنے جو بھی ملنے جلنے والے دوست و احباب کا حلقہ ہیں اس میں پہلی بار جا رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو سعادت ہمیں نصیب کی ہے یہ سعادت پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر ہم پوچھیں اپنی ذات سے تیرے اندر ایسے کیا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے با کمال لوگوں کو چھوڑ کر کم کمال والے کو اللہ نے قبول کر لیا؟ تو ہم اپنی ذات پر یہ اقرار کریں گے کہ یہ تو صرف اللہ کے طرف سے توجہ ہے، عنایت ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہم سے زیادہ حیثیت والے، وقار والے، مقام والے، مرتبے والے ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے قبول کیا۔
اس پر ہم شکر ادا کریں، اس پر ہم شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرے زندگی میں کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی ادب آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، یا کوئی دعا ضرور پسند آئی ہوگی، یا کسی اللہ کے بندے نے میرے حق میں دعا کی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ یا اللہ مجھے جب آپ یہ سعادت نصیب کر دیے ہیں تو آپ سعید بنا کر مجھے واپس لوٹائیے۔ جب یہ سعادت آپ کے طرف سے مجھے عطا ہے تو مجھے اس سعادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کیجئے۔ جب آپ نے یہ سعادت مجھے عطا کی، اس سعادت کا لائق مجھے بنا دیجئے۔ جب آپ نے مجھے یہ سعادت عطا کی، اس سعادت کے آداب مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ سے فارغ ہوتے ہی اللہ سے جو جو دعائیں مانگی، اس میں ایک دعا اللہ سے یہ بھی مانگی، ارنا مناسکنا وتب علینا۔ یا اللہ کعبہ تو بنا دیا لیکن آداب کعبہ سکھا دے۔ کعبہ تو بنا دیا، عبادت کعبہ سکھا دے۔ کعبہ تو بنا دیا، اصول کعبہ سکھا دے۔ کعبہ تو بنا دیا، تو محبت کعبہ میرے اندر بسا دے۔ یہ تمام دعا حضرت ابراہیم نے کی۔ کس طرح کعبے کے اطراف عبادت کرنی چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے، آپ کو کعبے کو کس طریقے سے کعبے سے عقیدت رکھنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، وہ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب ہی ادب ہے۔ ادب والا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ جب ہم چاہے ہم مکہ المکرمہ جائیں یا مدینہ منورہ جائیں، وہاں کے آداب سے جب واقف ہوں گے تب جا کر ان آداب کا لحاظ رکھنا آسان ہوگا۔ ہمارا سفر مدینہ کے جانب ہو رہا ہے۔ آداب سفر آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، کن کن آداب کے ساتھ ہم لوگوں کو پہنچنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ ضروریات سفر، اسباب سفر، ان تمام سے الحمدللہ ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنا اصل سفر شروع ہونے کے بعد سیدھے ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ مدینہ جانے سے پہلے عام طور پر جب کبھی کسی قابل قدر کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی قابل احترام کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے سامنے ہدایے بھی پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، تاکہ تحابو بینکم، ہدیہ دو، محبت آپس میں پیدا کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ اقدس پر پہنچنے کے لیے جب ہم جا رہے ہیں کیا ہدیہ لے کر جائیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عطیہ لے کر جائیں؟ حضور کو کیا پسند ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے کیا ہم پیش کریں؟ علماء نے فرمایا ارے بھئی روضہ اقدس کے سامنے لے جا کر پیش کرنے کے لیے چند چیزیں وہ ہیں جو ظاہری اغراض سے، ظاہری اسباب سے، ظاہری اشیاء سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز، جانے سے پہلے یہ نیت کر کے جاؤ، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی امتی دیکھنا پسند کرتے ہیں اس طرح کا امتی بن کر روضہ اقدس پر مجھے حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ کون سی امتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شکل میں دیکھنا امت کو پسند کرتے تھے، جن عبادتوں میں دیکھنا امت کو پسند کرتے تھے، جن لباس میں دیکھنا امت کو پسند کرتے تھے، جن اعمال میں دیکھنا امت کو پسند کرتے تھے، اور جن فکروں پر دیکھنا امت کو پسند کرتے تھے، ان شکلوں کے ساتھ، ان افعال کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ، ان اشکال کے ساتھ ہماری حاضری ہونے کی سب سے پہلے نیت کریں۔ جس وقت میں عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک ہے بیوی کو پسندیدہ رنگ اور ایک ہے شوہر کو پسندیدہ رنگ۔ بھئی جس وقت
بیوی کو پسندیدہ رنگ آپ لباس پہنیں گے یا آپ کو پسندیدہ رنگ آپ کے بیگم لباس پہنے گی تو ہم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ماشاءاللہ میرے پسندیدہ لباس آپ نے پہن کر جس وقت بہت دنوں کے بعد شوہر بیوی کو دیکھنے آتا ہے تو وہ اپنے بدن پر ایسے لباس سے زیب ہو کر رہتی ہے جو لباس کو دیکھ کر شوہر کو فرحت محسوس ہو۔ اسی طرح شوہر بھی ایسا لباس پہنتا ہے جو لباس بیگم کو پسند ہو۔ تو ہم اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں تو حضور کو کیا پسند، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البسوا ثیاب البیاض وکفنوا موتاکم بالبیاض، ارے بھی سفید لباس پہن کر آیا کرو، سفید لباس پہنا کرو، سفید لباس سے کفن دیا کرو، یہی لباس اللہ کے رسول کو پسندیدہ لباس ہے۔ تو سفید لباس، اور پھر آپ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کا حکم ہے مسجد آؤ تو تم زینت اختیار کرتے ہوئے آیا کرو۔ زینت کیا ہے؟ لباس کے اعتبار سے مسنون لباس، اور اپنے آپ کو معطر کر کے لایا کرو۔ وہ عطر جو آپ علیہ السلام کو پسندیدہ ہے وہ عطر۔ تیسری چیز کیا فرمایا؟ تیسرا نذرانہ یہ حضور کی خدمت میں ہم لوگ درود شریف کا نذرانہ بھیجیں۔ کتنا بھیجیں؟ کہا ادنا درجہ سفر شروع ہونے کے بعد سے لے کر آپ کے سفر کے اختتام تک 5000 مرتبہ درود کا نذرانہ پڑھ کر آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ بار بار آپ جب درود پڑھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر یہ بات بتائی جائے گی فلان ابن فلان نے آپ کو نذرانے درود پیش کیا ہے، فلان ابن فلان نے آپ کو نذرانے درود پیش کیا ہے، فلان ابن فلان نے آپ کو نذرانے درود پیش کیا ہے۔ بار بار جب ہمارا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے گا تو ہم غیر معروف تھے، ہمیں نہیں جانتے تھے کہ یہ کون بندہ ہے، کیسا بندہ ہے۔ بار بار درود کا نذرانہ پہنچانا یہ غیر معروف کو معروف بنا دے گا، یہ غیر معروف کو معروف بنا دے گا۔ ہمارا نام جب بار بار لیا جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام معروف ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عبداللہ نے درود بھیجا ہے، اب عبداللہ ابن عبداللہ جب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کے لیے ظاہر ہوں گے تو فوراً آپ کے سامنے وہ نام آ جائے گا، ارے بھئی یہی ہے جن کا نذرانہ مجھے بار بار آیا، جن کا نذرانہ بار بار موصول ہوا، بار بار پہنچا، اس لیے درود کی کثرت ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قدموا بین نجواکم صدقہ، سرکار کے پاس حاضری دینے سے پہلے یہ کہے صدقہ دی کر جایا کرو، صدقہ دے کر جایا کرو۔ حقیقت میں حکم منسوخ ہے، آداب موجود ہیں، آداب موجود ہے، حکم منسوخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ سرگوشی کے لیے حاضری دینے جا رہے ہیں تو آپ صدقہ دے کر کہو یا اللہ میرے جتنے ایسے گناہ جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ یہ صدقہ دیتا ہوں، کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں میرے اور سرکار کے درمیان سلام کے پہنچنے میں نہ آئے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ العزیز نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری، روایت میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان کبھی میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے پوچھا حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ذرا بتائیے کیا جتنے لوگ آپ کے سامنے آ کر سلام پیش کرتے ہیں سب کا سلام کا جواب آپ دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب لوگ آتے ہیں میری سنت میری شریعت میرے دین کے تابع دار ہو کر تو میں ان کا سلام قبول کرتا ہوں، جو میرے دین کے خلاف اپنی زندگی گزار کر آتے ہیں میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، ان کا سلام قبول نہیں کرتا، ان کا سلام قبول نہیں کرتا۔
توجہ، ذرا ہم اپنی ذات پر غور کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارا سلام ریجیکٹ ہو جائے، بے ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے درود شریف کے ساتھ و ساتھ یہ دعا اہتمام سے کریں، یا اللہ ایسے زندگی گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جس وقت کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سلام پیش کروں کہ آپ میرا سلام فوراً قبول کر لیں۔ تو اس کی نیت کریں۔ پھر آگے علماء فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جاؤ۔ یہ دعا کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول کی ناراضگی کو ٹھنڈے کرنے والی دعا، یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کو کم کرنے والی دعا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تورات کے پڑھنے کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف حضرت صدیق اکبر نے توجہ دینے کو کہا۔ عمر دیکھتے نہیں ہو حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو، کس طرح آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ کے چہرے کے سرخی چہرے پر ایسے ظاہر ہو رہی تھی کہ جب پسینہ آیا ایسا لگ رہا تھا گویا انار کے دانے نیچے گر رہے ہوں، انار کے دانے یہاں سے وہاں ہٹ رہے ہوں۔ جس طرح انار سرخ ہوا کرتا ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس میں آپ کے غصے کی وجہ سے آنے والا پسینہ وہ بھی انار کے دانے کی طرح ہو گیا۔ آپ نے کہا عمر میرے سامنے تورات پڑھ کر سنا رہے ہو؟ کہا سنو، اگر اس زمانے میں موسیٰ صاحب تورات بھی اگر آ جائیں، ان کی نجات قرآن پاک اور میری اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، میری اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یعنی کیا مطلب؟ میری کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تو قرآن ہے جس کو اللہ نے عطا فرمایا، تم تورات پڑھ رہے ہو، گویا موسیٰ بھی آ جائے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں۔ یہ ہے اشارہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان آپ علیہ السلام کی ناراضگی کو رضامندی سے بدلنے کے لیے حضرت عمر نے کیا پڑھا تھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب روزانہ پڑھنے کی دعائیں ہیں، یہ دعا ہم یاد کر لیا کریں۔ ان عادات کے ساتھ ہم انشاءاللہ سلام پڑھنے کے لیے پہنچیں گے۔ آج کل اوقات دیے جاتے ہیں، آپ حضرات کو زیارت کے لیے وقت دیا جاتا ہے، انہی اوقات کے مطابق آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اوقات کے مطابق پہنچیں گے، ذرا اس بات کو غور سے سننا اور سمجھنا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ جا کر جس وقت مکہ المکرمہ جائیں گے تو یہ عین سنت کے مطابق آپ حضرات کا سفر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حج مدینے سے مکے کی جانب ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما دی، ہم بھی مدینے سے مکے کے جانب جائیں گے۔ علماء نے فرمایا مدینے میں جتنے دن ہم رہے تو اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ مدنی صحابہ کے صفات سے ہمیں مزین فرما، مدنی صحابہ کے صفات سے ہمیں متصف فرما، مدنی صحابہ کا مزاج ہمارے اندر پیدا فرما، مدنی صحابہ کرام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، مدنی صحابہ کرام کی طرح ہمیں بنا دے۔ یہ دعا کریں گے ہم، اور یہ دعا کے ساتھ ہم لوگوں کا مدینہ منورہ میں قیام ہوگا، اور جاتے ہی پہلا کام ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام کرنے کا ارادہ رکھیں گے، اور جب وقت ہمارا آئے گا اس وقت سلام پڑھنے کے لیے ہم اپنے وقت پر پہنچیں گے۔ پہلے بعض مرتبہ ریاض الجنہ وہاں پر سے گزر کر آپ کو سلام پڑھنے جانا ہوگا، تو ریاض الجنہ یہ وہ حصہ ہے
جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین ممبری و روضتی ما بین ممبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان ریاض الجنہ ہے، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان ریاض الجنہ ہے۔ تو وہاں پر گرین کارپیٹ ہوگا، وہ گرین کارپیٹ کے حصے میں آپ کو پہلے داخل کیا جائے گا، وہاں جانے کے بعد آپ وہاں کی عبادت کریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، ذکر کریں گے۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، جو بندہ ریاض الجنہ چلا گیا وہ گویا کہ جنت میں چلا گیا۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی ریاض الجنہ میں جا کر کھجور کھائے، اگر وہ ریاض الجنہ میں جا کر پانی پیے اور قسم کھائے کوئی کہ میں جنت میں جا کر پانی پی کر آ رہا ہوں، جنت میں جا کر کھجور کھا کے آ رہا ہوں، وہ بندے کی قسم جھوٹی نہیں ہوگی، اس نے صحیح قسم کھائی۔ تو جنت کا عینی حصہ ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ یہ صرف مسجد نبوی ہی کا حصہ نہیں، اللہ جل جلالہ امن والہ قیامت کے دن جتنے عالم کے مساجد ہوں گے ان تمام مسجدوں کو جنت کا حصہ بنا دے گا، پورے مسجدیں جنت کے حصے بن جائیں گے، جنت کی زمین بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حصے میں ہمیں پہنچایا، وہاں نماز ادا کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، جب وقت آئے گا سلام پڑھنے کو سیدھے سلام پڑھنے کے لیے ڈرتے ہوئے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ پہنچے بھئی میری حاضری ہونے والی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ بتانے والا ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے ہر پیر و جمعرات میری کارگزاری پہنچی ہوئی ہے، ہر پیر کو یہ بندے نے یہ کیا، یہ بندی نے یہ کیا، ہر جمعرات کو یہ بندے نے یہ کیا، یہ بندی نے یہ کیا، ہماری زندگی کے پورے اعمال کی کارگزاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ اب یہاں میں جب چہرہ بتانے کے لیے پہنچ رہا ہوں، یا اللہ توبہ استغفار جتنے میں نے کیے ہیں ان تمام کو قبول فرما کر، یا اللہ مجھے اس لائق بنا کہ جب میں روز اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پڑھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام قبول کر لے، حضور میرا سلام قبول کر لے۔ اسی عقیدت کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے، پہنچ کر السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا امام الانبیاء، السلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 99 نام ہیں، وہ 99 نام جس بندے کو یاد ہو وہ بندہ سلام پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہی 5 کلمات جو میں نے کہے ان کلمات کے ذریعے سے آپ بالکل دیکھ کر گویا سرکار دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی، جس بندے نے مجھے قبر میں آ کر زیارت کی یوں سمجھو اس نے میرے حیات میں زیارت کی، اور جس نے میری حیات میں زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من سن سنتی وجبت لہ شفاعتی وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، جو بھی میری سنت اختیار کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اور وہ حوض کوثر پر پہنچے گا۔ تو گویا اس سفر میں پوری سنت، مسواک کی سنت، لباس کی سنت، چہرے کی سنت، اپنے ایک ایک ادا کی سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، چلنے کی سنت، ہر سنت کو جان جان کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پھر وہاں بالکل پاس میں صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں، جس طرح یہ 3 انگلیاں ہیں اس طرح آپ رکھیں گے، یہ روز اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور ہے، تھوڑا سا نیچے صدیق اکبر، تھوڑے سے نیچے حضرت عمر فاروق،
گویا اس طرح لیٹے ہوئے ہیں. بعضوں نے اس طرح کہا، اس طرح گویا یہ چہرہ حضور علیہ السلام دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی جانب حضرت صدیق اکبر، بائیں ہاتھ کی جانب حضرت عمر. یہ فرمایا. اس کو اکثر علماء نے ترجیح دی ہے. کیوں؟ فرمایا جس ممبر پر سرکار بیٹھے اس ممبر پر صدیق اکبر نہیں بیٹھے، جس ممبر پر صدیق اکبر بیٹھے اس ممبر پر حضرت عمر نہیں بیٹھے، جس ممبر پر عثمان بیٹھے اس ممبر پر حضرت علی. جس وقت حضرت علی کا نمبر آیا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، تو انہوں نے سوچا بھائی اگر اسی طرح ممبر کے نیچے نیچے جاتے رہیں گے آخری خلیفہ کنویں میں آ کر خطبہ دے گا، نیچے جاتا رہے گا، نیچے جاتا رہے گا. اس لیے اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے آخری زمانے میں حضرت صدیق اکبر کے ممبر پر بیٹھنا شروع کر دیے تاکہ یہ اطلاع دے دی جائے کہ بھئی یہ ادب تو ضرور ہے لیکن یہ ادب نیچے جاتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کنویں کے اندر ہم چلے جائیں. اس لیے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ کو احتراماً چھوڑ کر صدیق اکبر کے سیٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنا شروع کیے اور اطلاع دے دے. ورنہ تو دلی تمنا سب کی یہ تھی جہاں پر ابو بکر بیٹھے وہاں عمر نہ بیٹھے، جہاں عمر بیٹھے وہاں عثمان نہ بیٹھے، جہاں حضرت عثمان بیٹھے وہاں حضرت علی نہ بیٹھے. یہی دلی آداب کا لحاظ اور خیال بھی تھا، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. خیر بہرحال اس ترتیب پر بتا رہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ادب کیا پیچھے، اسی لیے کہا بڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نماز میں نہیں تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھو. یہ بڑوں کے صف کے برابر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو. ان سے چھوٹے ہیں ان کے پیچھے بیٹھے، ان سے چھوٹے ہیں ان کے پیچھے بیٹھے. آج کل آداب کا لحاظ کم ہونے کی وجہ سے دینداری بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ادب. پھر آئیے آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ. آپ سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، آپ سلام پڑھیے صدیق اکبر پر. پھر آئیے الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین. سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا. تو حضرت صدیق اکبر کو یا خلیفۃ رسول اللہ کہیں اور حضرت عمر کو یا امیر المومنین کہیں. سلام پڑھ لیے. اب آپ واپس آ کر اپنے دعائیں وغیرہ، وہاں پر بڑی مختصر وقت ہوتا ہے، لمبا وقت وہاں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. آپ کو وہاں سے باہر نکال دیا جائے گا. آپ وہاں آ کر بقیع غرقد، جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے، وہاں جا کر زیارت کیجئے. مدینے کے قیام کے درمیان جتنا ہو سکے اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے 40 نمازیں پڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارتیں ہیں. 40 نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے اس کے الگ فضیلت ہے. وہ تمام فضائل حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے پابندی کے ساتھ 40 نمازیں مدینہ منورہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے. وہاں سے آپ کو مکۃ المکرمہ جانا ہوگا. بالکل 15 منٹ میں آپ عمرہ وغیرہ بار بار سن چکے ہیں، کیمپس وغیرہ میں، تربیتی تمام چیزوں میں، لیکن 15 منٹ میں آپ حج کو سمجھنے کی کوشش کریں مختصر انداز میں. زیادہ کنفیوز ہونا نہیں، کنفیوز کرنا نہیں. اتنی بات یاد رکھ لیں، کنفیوز ہونا نہیں، کنفیوز کرنا نہیں. جو ڈھنگ سے سنے گا نہیں وہ کنفیوز رہے گا، جو کنفیوز رہے گا وہ کنفیوز کرے گا، وہ جو کنفیوز کرے گا اس کے ذریعے سے پورا مجمع کنفیوز ہو جائے گا.
اور وہاں کنفیوز کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، بہت. تو آپ کو وہاں پر جس طرح فجر کی کتنی رکعتیں، کتنی ہیں بھائی؟ اگر کوئی سنت 2 ہے، فرض 2 ہیں، 2 2 4 ہیں. اگر کوئی ہمیں کنفیوز کرے، نہیں 5 رکعت مانیں گے، کیوں بھائی مانیں گے؟ 3 رکعت کہے تو مانیں گے، 6 رکعت کہے تو مانیں گے. جس طرح ہم فجر کی رکعتوں میں کوئی کنفیوز کرنے پر ہمیں کنفیوز ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طرح حج میں بھی کبھی کنفیوز ہونا نہیں ہے. حج اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کنفیوژن نہیں ہے. حج حضور علیہ السلام نے سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا، تو وہ چیزوں میں کنفیوز نہیں ہے. تو ہم جو ہی مدینہ منورہ سے پہنچیں گے مکۃ المکرمہ، تو ہم یہیں سے احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے نکل جائیں گے، سیدھا ہم پہنچیں گے، اپنے عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد 8 تاریخ کا انتظار کریں گے. ہمارے حج کے 5 دن ہیں، 8 9 10 11 12. ایک جگہ پر حج کے 6 دن کا پوسٹر لگا دیے تو لوگ کنفیوز ہو گئے. میں نے ان کو بتایا یہ 6 دن حضور علیہ السلام 6ویں دن وہاں پر رکے. اگر کوئی بندہ 6ویں دن منا میں رکتا ہے، اس بندے پر 6ویں دن کا عمل ہے. اگر 6ویں دن نہیں رکتا، 6ویں دن کا عمل نہیں ہے. تو اس لیے کنفیوز ہونا نہیں ہے. حج کے صرف کتنے دن ہیں؟ 5 دن. اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے نمبر سمجھ جائیں. پہلا دن صرف 1 کام کرنا ہے، بولیے کتنا کام کرنا ہے؟ دوسرا دن 2 کام کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے دوسرا دن؟ تیسرا دن 3 کام کرنا ہے، 3 عمل کرنا ہے. کتنے عمل بھائی؟ 3 عمل. ہو گیا 6 عمل ہو گئے. چوتھا دن 3 عمل کرنا ہے، 5واں دن 1 عمل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. 1 2 3 3 1. بولو 1 2 3 3 1. اب جس جو بندہ اسے یاد رکھ لیا وہ کنفیوز ہو سکتا ہے بھائی. ہمارے ڈرائیور یوسف بھائی تھے پالنپور کے بزرگ، دعوت و تبلیغ میں چلتے تھے. وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو نمبر وار آداب بتاتے تھے. مشورے کے اتنے آداب ہیں، آداب گشت کے اتنے ہیں، کھانے کے آداب اتنے ہیں، سونے کے آداب اتنے ہیں، نمبر وار یاد دلاتے تھے. تو کوئی کنفیوز نہیں ہوتا تھا، نمبر یاد رکھ لیتے بھئی اتنے نمبر کا کام کرنا، اتنے نمبر. گویا اگر کوئی اس سے کم بول دیا چند آداب چھوڑ گئے ہیں. اسی طرح آپ اگر عمل یاد رکھ لیں گے کنفیوز ہوں گے نہیں، کنفیوز کریں گے نہیں. 8واں دن آپ اپنے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر 2 کٹ لینا ہے. آپ کے جو ساز و سامان یہاں سے جو کچھ بھی لے کر جا رہے ہیں زیادہ سفر، اس میں سے 5 دن کا کٹ، 1 دن کا کٹ. 2 بیگ. ارے بھئی ایک بڑی بیگ ہے، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چھوٹا جیسے کہ آپ رکھے ہوئے ہیں وہ 1 دن کا، اور ایک 5 دن کا. 5 دن کا کٹ کون سا ہے؟ حج کے لیے جب آپ اپنے حجرے سے روانہ ہوں گے مینا، 5 دن کی کٹ لے لینا، اور اس کٹ میں 2 جوڑے آپ کے احرام، ایک احرام کا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور 1 جوڑا رکھ لیا کریں. ہو گیا بھائی. اور سول ڈریس جو ہے اس کے 2 جوڑے لے لیا کریں. بس اپنے ضروری دوائی لے لیں اور ڈرائی فروٹس آپ رکھ لیں، اور رکھ کر وہاں سے نکل جائیں. اپنے چادر وغیرہ جو کچھ بھی لینا ہے لے کر سیدھے آپ کو غسل وغیرہ سے فارغ کرا کر، احرام باندھ کر، نیت کرا کر تلبیہ پڑھنا فرض ہے. نیت کرتے ہوئے 8ویں تاریخ کو اپنے حجرے میں غسل کر لیجئے، احرام باندھ لیجئے، نیت کر لیجئے، پھر تلبیہ پڑھیے. جو ہی آپ تلبیہ پڑھیں گے احرام کی پابندیوں کے آپ پابند ہو جائیں گے. بے احرام کی جتنی پابندیاں ہیں ان تمام کے پابند ہو جائیں گے. تو تلبیہ اس نیت سے ہم سب پڑھیں
کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند حاجیوں کی زبان سے تلبیہ سننا ہے، اس لیے بالاتفاق ائمہ اربعہ کے سب سے زیادہ افضل ترین ذکر حاجی کے لیے تلبیہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بتایا کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ارے بھئی آپ کو عمرے میں تلبیہ شروع کرنا تو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں، کہاں تک؟ دروازے تک پہنچنے تک آ رہا ہوں بولیں گے، دروازے تک پہنچ کر اندر آ گئے پھر بھی آ رہا ہوں بولتے رہتی ہیں کیا فون میں؟ امی میں آ رہا ہوں، ابا میں آ رہا ہوں، دروازے کے اندر آنے کے بعد بھی آ رہا ہوں بولتے رہیں گے۔ اسی طرح بے ہم تلبیہ یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، کب تک؟ کعبے کے دیدار تک۔ کعبے کی دیدار ہو گئی تو حاضر ہو گئے، تو عمرے میں کعبے کے دیدار کے بعد آپ کا تلبیہ بند۔ اسی طریقے سے حج میں کب تک؟ جب آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے رمیے جمرات تک۔ جس وقت تیسرے دن رمیے جمرات پر پہنچیں گے تب آپ تلبیہ بند کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کیسے پڑھیں گے تلبیہ؟ دیکھو، تلبیہ پڑھتے وقت ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر جان کر اور اپنے آپ کو ایک مجرم جس طریقے سے حاضر ہوتے وقت اپنے اندر شرمندگی، اپنے اندر انکساری، اپنے اندر ایک استغفار کا جذبہ، معافی مانگنے والا جس کیفیت کے ساتھ معافی مانگ کر حاضری دیتا ہے، تو اسی کیفیت کے ساتھ ہم لوگوں کو تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس تلبیہ میں استغفار بھی ہو، اس تلبیہ میں توبہ بھی ہو، اس تلبیہ میں انکساری ہو، اس تلبیہ میں تواضع ہو، اس تلبیہ میں اللہ سے لگاؤ ہو اور اللہ سے قربت کا یقین ہو۔ پھر تلبیہ پڑھتے 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 اللہ کے بندے کے گناہ بھی دھلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قربت نصیب ہوتی رہے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی؟ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے ایک مرتبہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم نے تلبیہ پڑھ کر 8ویں تاریخ کو ہمیں وقت کے مطابق یہ اعلان کیا جائے گا، بھئی ہمیں مینا پہنچنا ہے۔ مینا کو ہم اپنے ساز و سامان لے کر سیدھے پہنچ جائیں گے۔ مینا میں صرف ایک کام 8ویں تاریخ، وہ کیا؟ مینا میں قیام کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، مینا میں آپ نے پورے دنیا سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی اور ان سب سے مل کر آپ نے دین کی بات کی۔ اس عظیم سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم مینا کے ان اوقات میں تمام اپنے ساتھیوں سے ملیں گے اور مل کر ان سے دین کی بات کا مذاکرہ کریں گے اور اپنے ٹینٹ پر واپس آ جائیں گے۔ یہی کام ہمیں کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ ہو گیا بھائی؟ دوسرے دن ہاں یہ کام عربی دعوت کا جو کام ہے، نمازیں ادا کرنا، اپنی دعائیں کرنا اور پھر دعوت کا کام کر لینا، ہو گیا۔ دوسرے دن کتنا کام کرنا؟ 2 کام کرنا۔ ایک کام کیا ہے؟ آپ کو وقت مقررہ پر عرفہ بھیجا جائے گا۔ عرفہ کے لیے وقت متعین فرما کر بلائیں گے، بھئی چلو عرفہ چلیں۔ عرفہ جاتے ہوئے 1 دن کی کٹ جو آپ نے لی ہے، اس میں ایک جو کچھ دوائی ہیں 1 دن کے لیے لے لیجئے، اور ڈرائی فروٹس۔ مزدلفہ میں آرام کرنے کے لیے پلاسٹک حصیر لے لیں، چٹائی لے لیں۔
اگر آپ چھتری رکھتے ہو چھتری اٹھا لیجئے اپنے ساتھ، چھتری بڑی کام آتی ہے آنے جانے میں، دھوپ وغیرہ میں، اور رات کو سوتے وقت آپ چھتری رکھ کر اس پر چادر اڑا کر آپ کے بیگم کو سلا سکتے ہیں اور آپ کو آرام سے باہر سو سکتے ہیں، تو یہ تمام کے لیے چھتری کام آئے گی۔ یہ چیزیں لے کر آپ عرفہ روانہ ہو جائیں۔ عرفہ میں اپنی نمازیں اپنی اوقات پر پڑھی جائیں گی۔ ظہر میں، فجر میں، یعنی آپ فجر سے پہلے پہنچ گئے، بعض میں رات ہی کو پہنچا دیتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں۔ اس وقت تمام ائمہ کا متفقن علیہ فیصلہ یہ ہے، مکے کا مقیم مینا کا مقیم ہے، مکے کا مسافر مینا کا مسافر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس میں کنفیوز ہونا نہیں، کنفیوز کرنا نہیں۔ جو لوگ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ گویا مکے کے مقیم ہیں، جو لوگ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ مکے کے مسافر ہیں۔ علماء جو ہوں گے وہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دیں گے کہ ہم اس وقت مقیم ہیں یا مسافر۔ تو اس لیے جھگڑا مت کرو، کنفیوز مت ہونا، انہوں 4 رکعت پڑھ رہے نا، ہمیں 2 رکعت پڑھ رہے نا، عربی جو مقیم ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں گے، جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور اپنے وقت میں خود نماز پڑھیں گے۔ ظہر میں ہم صرف ظہر پڑھیں گے، عصر میں صرف ہم عصر پڑھیں گے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ظہر کے بعد اگر حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے تمام عرفات کے امتیوں کے سامنے پیش فرمایا تھا، وہ خطبہ اگر آپ کو نصیب ہو جائے، مل جائے تو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ کوئی عالم اگر ہو تو ان سے کہہ دیجئے وہ ذرا سنا دیا کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو باہر نکل جانا ہے، اور باہر نکل کر غروب آفتاب تک یمد یداہ الی السماء، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر، ایسی دعا نہیں مانگنا۔ دعا کیسے مانگنا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، سب اٹھاؤ۔ دعا مانگنے کے لیے آسمان کی جانب اس طریقے سے اٹھا کر مانگنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، ہاتھ اٹھا کر۔ بعضوں کو بیچاروں کو دعا مانگ کر عادت نہیں ہے، ان کو اپنے پاس کھڑا کر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کیا کریں؟ ان کو کہیں ہاتھ اٹھائیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ کیا کرو؟ آمین کہتے رہیں، آمین کہتے رہیں، آمین کہتے رہیں۔ آپ خوب دعا کیجئے، وہ بندے ساتھ میں آمین کہتے رہیں گے، اللہ سے خوب مانگیں، خوب مانگیں، خوب مانگیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اتنا مانگو کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ پسینہ پسینہ ہو کر بھی مانگتے رہو، پھر جا کو تھوڑی دیر میں فین میں کھڑے ہوئے پھر آئے، ایسا نہیں مانگتے۔ اگر کھڑے نہیں سکتے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے، پھر کھڑے ہو جائیے۔ یعنی اب جیسے عمر کے اعتبار سے ہم زیادہ دیر نہیں کھڑ سکتے تو تھوڑی دیر وہیں کرسی لے کر گئے، بیٹھیے، پھر کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر، پھر بیٹھ جائیے، پھر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھیے، پھر کھڑے ہو جائیے، لیکن مانگتے رہیے غروب آفتاب تک۔ پہلا آپ کا وہ دن ہوگا، غروب ہو رہا ہے لیکن مغرب پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مغرب کہاں پڑھیں گے ہم؟ بولو بھائی، مزدلفہ۔ وہاں سے آپ اپنی سہولت اور اپنی ترتیب کے اعتبار سے مزدلفہ پہنچ جائیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب بھی آپ پہنچیں گے ضروریات سے فارغ ہو کر اذان دیں گے، اقامت کہیں گے، مغرب ادا کریں گے جماعت کے ساتھ، پھر اقامت کہی جائے گی، پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہو گیا وہاں، اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے آپ اپنی چٹائی بچھا کر اپنے بیگم کو آرام کرا دیجئے، چھتری لگا دیجئے، چادر اڑا دیجئے تاکہ احرام کی پابندیاں باقی رہیں، اور آپ بھی ایک طرف سو جائیے۔ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، فجر کی نماز ادا کیجئے۔ وہاں کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سیدھے مینا آئے۔ کہاں آئے؟ اس زمانے میں بھیڑ جو تھی، وہ بھیڑ تو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی بھیڑ تھی، کوئی معمولی بھیڑ تو نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امتوں کے لیے رحمت ہیں، تو رحمت والی ترتیب آپ نے یہ بتائی۔ مزدلفہ سے جانا کہاں؟ بولو بھئی کہاں جانا؟ ایک بڑا مجمع رمی جمرات کی طرف بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، چلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کو ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔
کہاں جانا سیدھا؟ مینا جاؤ، ذریہ سے فارغ ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، آرام کرو۔ جو لوگ سنت میں حفاظت کا یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، جو لوگ سنت پر حفاظت کا یقین نہیں رکھتے وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ یاد رکھنا، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب سورج ظہر کی نماز ادا کر لیں، کھانے سے فارغ ہو جائیں، سورج کی گرمی تھوڑی کم ہو جائے، اب آپ جو کنکر مزدلفہ میں آپ نے چنے 7 into 7 کتنا ہوا بھائی؟ 40۔ اس کے ساتھ ایکسٹرا آپ 10-20 تو اٹھا لیجئے، اٹھا لیجئے، 70 اٹھا لیجئے، 70 اٹھا لیجئے۔ اس نیت سے اٹھائیے کہ اگر کوئی ہمارا ساتھی، بہت سارے وقت پیش آتا ہے اس کے کنکر گم ہو گئے تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایک بزرگ ہمارے فرماتے تھے، میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلتے وقت دوائیوں کی کٹ لیتا تھا، اس نیت سے لیتا تھا، یا اللہ مجھے میرے ساتھیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو جائے تو میں ان کے ہیلپ کر سکوں۔ اللہ کا شکر ہے میرے 44 چلے لگ چکے، ایک چلے میں بھی بیمار نہیں ہوا۔ تو ہم دوسروں کی مدد کے لیے جب جاتے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ ہماری مدد میں رہے گا انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ آپ چلے جائیے، پھر وہاں سے جس وقت آپ آرام کر لیں تو سیدھے 3 عمل کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ پہلا کنکر مارنا ہے، 7 کنکر لے لیں، 7-10 لے لیں، اپنے پاس جتنے کنکر ہیں وہ لے لیں، اور اس کے لیے ایک تھیلی رکھ لیں چھوٹی سی جو محفوظ رہے، یا آپ اپنے جو بیگ رکھے ہوئے ہیں اس بیگ کے اندر ڈال لیجئے، ڈال کر آپ سیدھے پہنچ جائیے رمی جمرات۔ تیسرا دن ہے ہمارا، تیسرے دن صرف بڑے شیطان ہی کو مارنا ہے، وہ آٹومیٹک چھوٹے کو بھی درمیان کو وہ باڑ لگا دیں گے، وہاں جانے بھی نہیں ہوگا آپ کو، اس باڑ پر سیدھا چلتے ہوئے پہنچیں گے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ بڑے شیطان کے پاس۔ 7 کنکر مارنا، وہاں پر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو، بسم اللہ تمام دعاؤں کی دعا ہے۔ بسم اللہ، بعض لوگ بیچارے انہوں اٹھا کو دعا رٹے تک کہ ان کے دوستہ ماردال کو باہر نکل جاتی، ہجے کرے تک ان کے دوست آگے نکل جاتی، ہجے کر لے کو وہاں کھڑوں کو بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دو باتیں یاد رہیں گی نہیں رہیں گی؟ میں بہت آسان ہے، اور قریب جا کر، اس لیے کہ ہم لوگ بولرز نہیں ہیں، دور سے ہی پھینکیں، دور سے ہی ماریں، میں نہ ہی ہم لوگ فیلڈرز ہیں نہ بولرز ہیں۔ آپ جائیے قریب میں جا کر آپ اس کو ماریے۔ یہ نیت، یا اللہ 7 آسمان و 7 زمین کے تمام فتنوں سے میری 7 نسل کی حفاظت فرما، نمبر 1۔ نمبر 2، یا اللہ 7 آسمان 7 زمین کے تمام شیطانی مکر و فریب سے میری اور میری نسل کی حفاظت فرما۔ اور پھر یا اللہ جتنی خیر و خوبیاں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ دعا مختصر ہے، یہ دل ہی دل میں کرتے رہیں، شیطان کو کنکر مارتے رہیں۔ 7 اللہ کو بہت زیادہ پسند، 7 اللہ کو پسند۔ ایک عجیب بات ہمارے ایک بزرگ نے کہی، کیا مطلب 7 کے 2 معنی ہیں، ایک ہے اردو کا 7، ایک ہے عدد کا 7، گنتی کا 7۔ یعنی کیا مطلب؟ 7 اللہ کو پسند ہے، یعنی 7 رہنا سیکھو۔ وہاں حج میں سب سے زیادہ ساتھیوں کو آزمایا جاتا ہے، کون ساتھی کتنا اپنا، کتنا پرایا، کتنا خیرخواہ، کتنا بدخواہ، کتنا اغراض والا، کتنا اخلاص والا، یہ سب پتہ چلتا ہے کہاں؟ حج میں۔ تو اس لیے حج بہت اخلاق کو پرکھنے کا معیار ہے، تو ہم الحمدللہ وہاں 7 رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان و 7 زمین کے خیر انشاءاللہ نصیب کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم 7 کنکر مار دیے، بغیر دعا کیے کہ وہاں سے نکل جانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، پہلے کنکر مارو، بعد میں قربانی دو، بعد میں حلق کر لو۔
کنکر مارو، فوراً جا کر کیا دینا؟ قربانی دینا، بعد میں حلق کرنا۔ قربانی کی ترتیب آپ اپنے تجربے کار ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، جہاں پر مشکوک جگہ ہے وہاں سے آپ محفوظ ہو جائیے، جہاں پر آپ براہ راست جا کر کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ رہبر بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ معاونت بھی ہیں، جا کر ڈائریکٹ اپنی قربانی دیجئے، اللہ خیر فرمائے گا۔ ہو گئے کتنے کام ہو گئے بھائی؟ اب آپ احرام سے باہر نکل جائیں گے، غسل وغیرہ فارغ ہو کر اپنا جو لباس ہے وہ پہن لیجئے۔ تیسرا دن اسی طریقے سے، یعنی حج کا 3 دن ہو گیا، چوتھا دن آپ کو اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر باقاعدہ ظہر کے بعد ہی سکون سے نکلیے، ٹھنڈے وقت میں نکل کر تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، چھوٹے کو، درمیان کو، بڑے کو۔ چھوٹے کو مارنا، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، درمیان کو مارنا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، بڑے کو مار کر سیدھے باہر نکل جانا طواف زیارت کے لیے۔ سیدھا جاؤ، طواف زیارت کی جیسی بھی ترتیب بنے گی وہاں پہنچنے کی پہنچ جائیے، طواف زیارت کیجئے، پھر اس کے بعد سعی کر لیجئے۔ آپ کا کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ ارے ہوگا نہیں ہوا؟ کنکر مار دیے، آپ نے طواف زیارت کر لی اور سعی بھی کر لی۔ پھر آپ تشریف لے آئیے اپنے مقام پر۔ اگر آپ اپنے ہوٹل جا کر فریش ہونا چاہتے، فریش بھی ہو کر آپ مینا آ سکتے ہیں، یا آپ فریش ہو کر وہیں آرام کر کے صبح کو آنا چاہتے ہیں، صبح کو آئیے۔ بہرحال صبح کو آنے کے بعد 5واں دن سیدھا جائیے، 3 شیطانوں کو کنکر ماریے جس ترتیب سے مارنا ہے، مار کر پہلے شیطان کو مارنا دعا کرنا، دوسرے کو مارنا دعا کرنا، تیسرے کو مار کر بغیر دعا کے باہر نکل جانا۔ جو 2 مرتبہ مار کر دعا کریں گے اس میں اپنے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر لیں، تمام اللہ سے معافی بھی مانگ لیں، اور نسلوں کو حج کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ جتنی دعا کریں گے سعی کے موقع پر، ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے جس وقت صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ 25 منٹ دعا مانگتے تھے، 25 منٹ۔ ان کی سعی 4 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ صفا مروہ کی سعی کے درمیان صفا پر 25 منٹ دعا کیے، پھر مروہ پر 25 منٹ دعا کی۔ دعا خوب، اس وقت امت کو دعا کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ آپ کا حج الحمدللہ پورا ہو گیا، بالکل مختصر ترتیب سے میں نے بتا دیا۔ وقت کا دامن بالکل وقت کم ہونے کی وجہ سے جس وقت آپ اپنا وقت مکمل ہو کر واپس آئیں گے اس وقت میں آخری سلام کعبے کو کرنے کے لیے آپ حاضر ہوں گے۔ وہ گویا کہ اپنے الوداعی کیفیت کے ساتھ وہ طواف ہوگا۔ اس طواف کی کیفیت تمام طوافوں سے بالکل جدا گانا، تمام طوافوں سے بالکل الگ۔ تمام اعمال تو وہی کریں گے لیکن کیفیت کعبے کو جدا ہوتے وقت جس طرح ایک ماں سے بچھڑتے ہوئے اپنی اولاد کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے گھر سے بچھڑتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار مڑ کر دیکھتے تھے، پھر آگے آتے، پھر مڑ کر دیکھتے، پھر آگے آتے۔ جس کیفیت کے ساتھ ہجرت کے موقع پر آپ علیہ السلام نے کعبے کو آخری سلام فرما کر نکلتے وقت جس طرح آنسو بہاتے ہوئے سرکار کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلنا ہوا تھا ہجرت کے سفر میں، اسی کیفیت کے ساتھ ہم طواف وداع کرنے کے بعد اپنی دعا میں بھی عجیب کیفیت، زمزم سے فارغ ہو کر جب ہم 4 قدم رکھیں، مڑ کر کعبے کو دیکھیں، 4 قدم رکھیں، مڑ کر کعبے کو دیکھیں، اللہ سے یہ کہیں یا اللہ جتنی گستاخیاں ہو گئی ہیں ان گستاخیوں کی وجہ سے مجھے تو کعبے سے محروم نہ کر، یا اللہ جو کچھ ہو گیا معاف کر، بار بار تیرے گھر کی دیدار مجھے نصیب کر۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے حجاج اکرام کے حج کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ان کے حج کی برکت سے پورے عالم میں انقلاب کے فیصلے فرما، مسلمانوں کے امن کے فیصلے فرما، اسلام کے تحفظ کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کے تحفظ کے فیصلے فرما، یا اللہ جتنے خیر وجود میں لانے کا یا اللہ آپ نے فیصلہ فرمایا، یا اللہ ان تمام خیر کے وجود میں لانے کے لیے ان حجاج اکرام کو ذریعہ فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے نے کہا تھا جس دن حاجیوں کا حج قبول ہو جائے گا عالم میں امن قائم ہو جائے گا، سکون قائم ہو جائے گا، عافیت کے فیصلے ہونے لگیں گے۔ یا اللہ ہمارے حجاج اکرام کے حج کو قبول فرما، قدم قدم پر تیری تائید شامل حال فرما، جن کو چھوڑ کر یا اللہ یہ جا رہے ہیں، یا اللہ کن کن حالات میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسی کیسی حالات میں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کے تحفظ کے فیصلے فرما، یا اللہ جو جن جن خاندانوں سے جا رہے ہیں پورے خاندان کو قبول فرما، جتنی بھی امت میں ایسے افراد ہیں جن پر حرض ایک زمانے سے فرض ہے ان سب کو احساس نصیب فرما، حج کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ جانا، صحت اور سلامتی کے ساتھ آنا یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ یہ جب واپس آئیں، یا اللہ یہ جب واپس آئیں یا اللہ اس طرح ان کی واپسی مقدر فرما کہ یوم ولدتہ امہ، ابھی ان کی ماں نے ان کو جنم دیا ہو۔ یا اللہ پورے حاجیوں کی صفات کے ساتھ ان کی واپسی مقدر فرما، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی رحمتیں ان کو نصیب فرما، ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حق میں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بھائی کھانا تیار ہے، فوراً چلے جائیں بھائی، فارغ ہو جائیں ساتھ مصافحہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔